اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ کریں، بسم اللہ کا ترجمہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ سب ترجمہ شروع میں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، بامانا ساتھ، اس معنی نام، اللہ، اللہ کس کے نام؟ اللہ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس لیے بعد میں بریکٹ میں رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ بتا رہے تھے کہ اضافی ہے، موصول صفت میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی یہ کمپلیٹ جملہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے مرکب اضافی ہے، پھر مرکب توصیفی ہے، تو اس کے لیے تو پھر موصوف نکالنا پڑتا ہے۔ کیا موصوف نکالنا پڑنا ہے؟ جیسے آپ نے ترجمہ کیا شروع ادھر ہے ہی نہیں، ادھر کوئی نہیں نا، تو آپ آگے پڑھیں گے، علامہ صاحب بتائیں گے کہ اس کا متعلق کیا ہے، تو پھر اس کی ترکیب کیا ہے، تو ایک ایک لفظ کا معنی آپ نے یاد کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے الف لام میم پڑھا، تو یہ کن حروف میں سے ہے؟ حروف ہے، اس کی مراد کون جانتا ہے؟ اللہ، یہ قرآن پاک کا اجاز ہے، قرآن پاک کا۔ اب یہ الف لام میم شروع، بندے حیران ہو گئے، بندے حیران ہیں، شروع میں حیران ہو کہ الف لام میم کا معنی تو ہے، لیکن معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا ترجمہ کریں۔ اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے مگر، کوئی لا معنی بولو نہیں، الہ معنی کوئی خدا، کوئی خدا۔ تو یہ آپ علامہ صاحب آپ کو آگے جب آپ پڑھیں گے نا، منطق بھی پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ بتائیں گے، جنس بھی بتائیں گے آپ کو، تو اس میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، کلی ہے، تو آپ الہ، ویسے الہ کا معنی تو کوئی جنس ہے، کوئی معبود، کوئی اللہ مگر، یعنی کوئی معبود نہیں مگر، کوئی معبود نہیں مگر ہوا وہ، یعنی اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود۔ کیا حصر ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ تو جب آپ پڑھو گے نا دین، تو پھر علامہ صاحب بتائیں گے حصر، تو علماء نے کہا دینے کی کسر، سمجھ آئے گی؟ پھر کسر میں کہاتے ہیں، یعنی علم کی روشنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور بتاتے ہیں یہ حصر ہے، تو حصر کون سی ہے؟ حصر حقیقی ہے، حصر اضافی ہے، تو حصر کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے نا آگے جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا معبود وہی ہے اور کوئی معبود نہیں، نفی ہے سب کی، کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی معبود ہے، کیا ہے؟ اور یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کی توحید یہ ہے کہ مشکل کشا ہونا بھی معبود ہے، مشکل بہت بڑی غلطی میں ہے، مشکل کشا ہونا یہ معیار الوہیت نہیں، الہ ہونا نہیں، الہ معبود برحق ہے، الہ کون ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ بس اللہ پاک، وہ اس کا حق رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں الہ، کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ہے توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی وہ حی ہے، وہ کیا ہے؟ کون زندہ ہے؟ ہمیشہ سے
اللہ ہمیشہ رہے گا، باقی کوئی نہیں، باقی کوئی ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ ہے کوئی اس طرح ہے ہی نہیں، اس طرح باقی تو چینجنگ آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ تبدیلی۔ جہاں تبدیلی آتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، چینجنگ مخلوق میں ہوتی ہے، تبدیلی کس میں ہوتی ہے؟ کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، کبھی نیلا کبھی پیلا، کبھی بڑا کبھی چھوٹا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ سارے مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ لیکن جو خالق ہے اس کی طرف تو توجہ بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ وہ جیسے ہے اپنی شان نشان ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گا۔ حی کون ہے؟ زندہ کون ہے؟ اللہ۔ آگے القیوم، اور قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے۔ تو اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد ہو، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شروع کیا ہے تو یہ جو لا الہ الا هو الحی القیوم میں جو ترکیب بنتی ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں چاہیے کہ یہاں لا جو نافیہ ہے یہ جنس کا ہے یا یہ مشبہ بلیسا سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ اگر نفی جنس کا ہے تو پھر اس سے مطلب کیا ہے، اگر اس نے نصب دیا ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جب لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے پڑھا لا غلام رجل ظریف فی الدار، تو ظریف خبر وجود ہے نا۔ تو اب لا الہ الا اس میں خبر کہاں گئی؟ یہاں تو موجود ہی نہیں، تو اب خبر کو محذوف نکالنا پڑے گا، تو وہ خبر کہاں ہے؟ پھر آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ لا الہ الا موجود الا، کوئی معبود موجود نہیں مگر اللہ، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو وہ تو پھر اس طرح خبر نکلے گی، تو پھر جب اس طرح خبر نکلے گی تو پھر ترجمہ بھی صحیح ہوگا، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس طرح کلام آئے گا، عربی میں آئے گا، تو ہم نے یوں خبر بھی نکالنی ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں بھی یہ چیزیں مستعمل ہیں۔ اللہ نبی یا بات ہی کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو لا نبی یا نفی جنس ہے، تو خبر کہاں گئی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو خبر اس کی اکثر ہی محذوف ہوتی ہے۔ لا نبی یا موجود بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی موجود، میرے بعد اس لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب، تو اس کی خبر کہاں گئی؟ لا صلاۃ علی نفی جنس ہے، تو لا صلاۃ کاملہ، نماز کامل نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو بات بتائی ہے، بات کہ اس لیے آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ آپ نے نحویر پڑھ لی ہے اور نعم التحریر ہدایت النحو وہ بھی وہ اب آپ نے پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے نا کیا کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ ایک ایک لفظ کا لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، یعنی ہوا کا مرجع کون ہے؟ اللہ، پیچھے ذکر ہوا ہے اللہ۔ تو اب ہوا سے جب آئیں گے تو پھر آپ پتہ ہے نا ہوا ضمیر ہے تو اس کی تعریف کیا ہے، تو غائب کی ضمیر ہے تو اس کا مرجع پہلے ہوتا ہے اور یہ اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اب مرجع کون سا ہے وہ پھر آپ نے بتانا حکمی ہے، حقیقی ہے، لفظوں میں موجود ہے یا مشتق منوں کے پیڑ میں موجود ہے، کہاں مرجع؟ پیچھے آنا نا، جب غائب کی ضمیریں آتی ہیں تو رجوع ہوتا ہے پیچھے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے۔ دیکھو ہوا کس کی طرف ہے؟ اللہ سے، وہ معبود برحق ہے، اب وہی حی ہے۔ اب یہ خبر آگے آگے اور القیوم، پھر خبر آگے وہ قائم کرنے والا، وہ قیوم ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو اللہ کے فضل سے آپ نے پھر دوسری کتابیں جب دیکھنی ہے تو آپ کو ترجمہ کرنا آ جانا ہے۔ آپ نے کہا ہم نے تو اس طرح پڑھا ہے، ہم نے ایک ایک لفظ کی وضاحت پڑھی ہے اور ہم نے پھر گرامر کی روح سے پڑھا کہ یہ فلاں بن رہا ہے، یہ فلاں، اب اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے سب نہ پڑھانے کا، تو یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بس پتہ چلے کہ انہیں نحو آ گئی ہے، انہیں یہ آ گیا، بلکہ کلام سمجھنا آ جاتا ہے، کلام اس میں لفظ کا تلفظ سیکھ ہو جاتا ہے اور اس میں کلام کا فہم آ جاتا ہے، یعنی کلام کو سمجھنا، کلام بنانا، کلام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تمیز آ جاتی ہے جب آپ نحو کو صحیح طرح پڑھ لیتے ہو۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس جامع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے جمیع معاونین کو ہماری جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ ابرار صاحب، ابو اویس ویسی صاحب، ان کے گھر والے جو بچیوں پہ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی خوشیاں عطا فرمائے اور نظر بسر محفوظ رکھے، بالخصوص اس گھرانے کو
مالک برکتیں دے علامہ برار صاحب کے اور عبدالوہاب صاحب کے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے باہر ساتھی ہیں جو تعاون کر رہی ہیں، اور قاسم ویسی صاحب اور آپ برار صاحب کے بھائی اور دیگر رمضان صاحب، اب سب کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، اللہ تو جانتا ہے ان کو، یہ سارے باہر رہ کر ادھر بھی ہیں کیونکہ ان کی روح اس جامعے کے ساتھ ہے اور گائے بگائے یہ یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ مالک انہیں برکت عطا فرمائے اور مزید اس جامعے کی طرف انہیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کا طویلی کام شروع ہے اس کی طرف ان کو توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتھر کا سلسلہ جاری آگے ٹائل کا بھی ہے، تو یہ اس طرف توجہ فرماتے ہوئے کچھ حصہ بھی اس میں شامل کریں۔ اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔